الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ میری پگڑی دیکھ کے حیران ہو رہے ہوں گے. میری اپنی پگڑی بھول گئی ہے کہ یہ راستے میں میں جو سفید پگڑی باندھتا ہوں نا آج وہ کہیں مارکیٹ سے شارٹ ہو گئی. اب بیان کا پکڑی کے بغیر میں بیان کرتا نہیں ہوں. جی وہاں کی آواز جا رہی ہے صحیح ہے. پھر کسی سے ادھار لیے پکڑی میری اپنی بہت اچھی لگ رہی ہے. دوسری بات یہ کہ یہ جو بیان ہے آج کوئٹہ میں یہ اسپیشل خواتین میں بیان ہے. تو میرے سامنے جو مرد حضرات بیٹھے ہیں یہ ضمناً مخاطب ہیں. ضمناً سمجھتے ہیں اصل خطاب میرا خواتین سے ہوگا. تو آپ لوگ یہ نہ کہیے گا کہ یہ مفتی صاحب ہمارے سامنے یہ باتیں کیوں کر رہے ہیں. تو یہ تو کیونکہ کوئی سامنے نہ ہو تو پھر بیان ہوتا نہیں ہے انسان. اس لیے میں اس میں خطاب کروں گا خاص طور پر خواتین سے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جس اہتمام سے مردوں کو احکام دیے ہیں اسی اہتمام سے اللہ نے خواتین کو بھی احکام بتائے. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والخاشعین والخاشعات. آیت میں اگر کوئی گڑبڑ کروں تو بتا دینا. والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والصادقین والصادقات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات. مسلمین کا معنی مسلمان مرد، مسلمات کا معنی مسلمان عورتیں. تو اللہ نے فرمایا جو بھی اسلام کے حکم کو فالو کریں گے ان کو مسلم کہا جاتا ہے، چاہے وہ مرد ہوں یا وہ خواتین ہوں. والمؤمنین والمؤمنات جو بھی ایمان لائے چاہے مرد ہو یا عورتیں، جو بھی نماز پڑھیں گی مرد یا عورتیں، جو بھی صدقہ خیرات کریں مرد ہو یا عورتیں، اللہ نے سب کے لیے اعد اللہ لهم مغفرۃ و اجرا عظیما. اللہ نے سب کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے. تو ہمیں اس سے پتہ چلا کہ شریعت پر چلنے میں اور آخرت میں اجر کے لحاظ سے اللہ نے مرد اور عورت میں کوئی امتیاز بولنے آپ لوگ تو بولنا پڑے گا سامنے بیٹھے کوئی فرق نہیں کہ مرد اگر نماز پڑھے گا تو اس کو زیادہ ثواب ملے گا، عورت پڑھے گی تو اس کو ثواب نہیں ملے گا یا تھوڑا ملے گا. ایسا فرق اللہ کے ہاں نہیں ہے. تو پہلی بات تو ہمیں یہ پتہ چلی. دوسری بات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مردوں کو بیعت فرمایا کرتے تھے اسی طرح خواتین کو بھی الگ سے بیعت فرمایا کرتے تھے اور ان سے بھی معاہدے لیتے تھے. 28 پارے میں قرآن مجید میں اللہ کا حکم ہے یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک. اے نبی جب آپ کے پاس عورتیں آئے، خواتین آئے، مسلمان عورتیں جو آپ سے بیعت ہونا چاہتی ہیں، فبایعہن تو آپ ان کو بیعت کریں. یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا تو آپ نے ان سے ان چیزوں پر بیعت لے لی ہے. دیکھو عورتیں الگ سے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہو رہی ہیں. الگ سے کیا بیعت؟ اللہ یشرکن باللہ شیئا. اے نبی آپ سے جب خواتین نبی سے بیعت ہوتی تھی تو مصافحہ نہیں کرتی تھی. مرد جب بیعت ہوتی تھی تو ہاتھ میں ہاتھ دے کر، عورتیں جب بیعت ہوتی تھی تو پردے میں. تو اے نبی آپ ان سے بیعت لیں اس بات پر اللہ یشرکن باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک. آپ لوگ تو بول رہے یار آپ کی بیویاں بھی یہاں کی بیٹھی ہوئی ہیں، بولنے میں کیا ہے؟ آپ بھی ڈر کے نہیں بول رہا تھا تو کسی کو کیا پتہ چلے گا کہ اس نے کیا بولا. تو پہلی بیعت اس پر لے لا یشرکن باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں.
تو اسلام کیا کہتا ہے؟ عورت جب اسلام میں داخل ہوگی تو سب سے پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ شرک سے توبہ کرے ہو. دیکھو صحابہ سے جب بیعت لی گئی تو یہ الفاظ نہیں ہیں. عورتوں سے جب بیعت لی گئی تو سب سے پہلے کس کا تذکرہ آ رہا ہے؟ شرک. اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورت کے شرک میں مبتلا ہونے کا امکان آدمیوں سے زیادہ ہے. آدمی کو سڑے کہتے ہیں؟ سڑے. میں یہاں ان سے پوچھ رہا تھا کہ شاہ کر رہے تھے. میں نے کہا ادھر خواہ چل رہا تھا پشاور میں، ادھر آ کے شاہ ہوئے. تو انہوں نے بتایا پشتوں میں فرق ہے، پشاور میں اچھے کو خواب بولتے ہیں، کوئٹہ میں شاہ بولتے ہیں. وہاں خواہ نظر آ رہا تھی ادھر ایک شاہ ہو گیا. تو پہلی اس سے پتہ چلتا ہے اس آیت سے کہ خواتین میں شرک کا امکان آدمیوں سے زیادہ. کیوں؟ دیکھو مشرک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس سے اللہ پر کامل اعتماد نہ ہو، ذرا ذرا سی چیزیں دیکھ کر متاثر ہو جاتا ہو. آج ہماری خواتین روحانی عاملوں کے چکر میں پڑ کر اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے، جادو ٹونے ان چیزوں میں. قرآن میں سورہ فلق میں اللہ کا کیا ارشاد ہے؟ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں ان عورتوں سے جو رسیوں کے گروہوں پر جادو کرتی ہیں، ان پہ دم کرتی ہیں، جادو کرتی ہیں. بھائی جادو تو مرد بھی کرے اس سے بھی پناہ مانگنی چاہیے نا. اللہ مردوں کا ذکر نہیں کر رہے، کس کا ذکر کر رہے ہیں؟ خواتین کا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جادو عام طور پر کون زیادہ کرتا ہے؟ خواتین زیادہ کرتی ہیں. ان کا ایمان کمزور. جب گھر کے مسئلے حل نہیں ہو رہے، وہ کالا عمل کرے گا، وہ پیلا عمل کرتا ہے، وہ روحانی عامل ہے، وہ یہ ہے، وہ ہے، وہ کہتا ہے بکرا کاٹ کے لے آؤ، کالا مرغا کاٹ کے لے آؤ، خون کی چھینٹ ہے. یہ سب مسئلوں میں زیادہ کون پڑتا ہے؟ خواتین. مرد بھی پڑھتے ہیں لیکن عورتیں زیادہ پڑھتی ہیں. پھر اس میں غیر اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے. میں نے خود ایسے تعویذ دیکھے جس میں یا جبریل یا میکائیل یا فلاں یا فلاں. جبریل سے مدد مانگنا یہ شرک ہے یا نہیں ہے؟ مدد تو صرف اللہ سے مانگی جاتی ہے. جتنی خواتین یہاں بیان سن رہی ہیں، آج سے عزم کریں مدد صرف کس سے مانگی جائے گی؟ اللہ ہے بھائی، اللہ سے. اور تعویذ کی دو قسمیں، ایک جائز اور ایک ناجائز. توکل کا تقاضا یہ کہ جائز سے بھی بچو. توکل کا کیا تقاضا ہے؟ پڑھو انہیں چیزوں. میرے والد صاحب اللہ ان کی مغفرت فرمائے، علماء دیوبند سے ان کا بڑا گہرا تعلق تھا، لیکن ہم نے ان کے گلے میں کبھی تعویذ نہیں دیکھی، کبھی بھی نہیں دیکھی، نہ انہوں نے ہمارے گلے میں کبھی پہنا ہے. اور میں نے دیکھا ہے جن لوگوں نے ایک دفعہ گلے میں دھاگے باندھے وہ ساری زندگی فلیتوں میں ہی پڑے رہتے ہیں. ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی، ادھر دھاگا ہے، میں نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ تعویذ مجھے فلاں بزرگ نے دیا تھا، یہ پتہ نہیں فالج سے بچنے کا تعویذ. میں نے ہاتھ لگایا، یہ کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں یہ فلاں بزرگ نے دیا تھا، یہ پتہ نہیں بلڈ پریشر سے بچنے کے لیے. پھر میری ان کے انگوٹھے پہ نظر پڑی، اس میں دھاگا باندھا ہوا ہے. یہ کیا ہے؟ وہ فلاں بابا نے دم کر کے دیا تھا. میں نے کہا دھاگوں کی دکان کھول لو، بڑی چلے گی آپ کی. دھاگوں کی دکان کھول لو. میں نے کہا یار ہمارے ساتھ بھی مسئلے ہوتے ہیں، ہم تو اللہ سے دعا مانگتے ہیں مسئلہ ٹھیک ہو جائے، شکر ادا کرتے ہیں، نہیں ہوا تو صبر کرو. بھائی سارے مسئلے دنیا میں ٹھیک نہیں ہو سکتے. پھر ساس بہو پہ جادو، بہو ساس پہ جادو، فلاں فلاں پہ جادو، فلاں فلاں پہ جادو، بدگمانیاں. حالانکہ کسی نے کسی پہ جادو نہیں کرایا ہوتا. یہ عاملوں کے پاس جانے کا نقصان ہے، یہ ایک دوسرے پہ الزامات ڈالتے رہتے ہیں. میں نے دو آدمیوں کو دیکھا، دونوں پہ جن آتے تھے اور الگ الگ نسل کے جن آتے تھے. جب دونوں پہ جن آیا تو دونوں کی لڑائی شروع ہو گئی. اب دو جن آپس میں لڑ رہے ہیں. ایک نے پوچھا تجھے کس نے بھیجا ہے؟ اس نے کہا فلاں کی ساس نے بھیجا ہے. دوسرے سے پوچھا، اس نے کہا فلاں کی ساس نے بھیجا ہے. حالانکہ کسی نے بھی نہیں بھیجا تھا. لیکن جن جھوٹ بولتے ہیں ایک دوسرے کو کیا کرتے ہیں؟ لڑواتے ہیں آپس میں، جھوٹے الزام لگاتے ہیں. تو جتنی خواتین یہاں بیٹھی ہوئی ہیں عزم کرے ہم کچھ بھی مسئلہ ہو جائے کسی روحانی عامل کے پاس نہیں جانا، کسی تعویذ کرنے والے کے پاس کبھی بھی
نہیں جانا ہے، یہ عزم کریں۔ سوال پیدا ہوتا ہے پھر مسئلے کیسے حل ہوں گے؟ بہو کنٹرول میں کیسے آئے گی؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بہو پہ کنٹرول بچے کی تو جب سے شادی ہوئی ہے وہ کنٹرول سے باہر ہی نکل گیا، وہ تو بیوی کا غلام بن گیا ہے، اب یہ کنٹرول میں کیسے آئے گی؟ وہ تعویذ سے کنٹرول میں، وہ آپ کے بیٹے کے کنٹرول میں نہیں ہے تو آپ کے کنٹرول میں کہاں سے آئے گی؟ ایک وزیر تعلیم ریٹائر ہو گیا، اس سے انٹرویو لیا گیا ایجوکیشن کے بارے میں، اس نے بولا یار تعلیم کے بارے میں مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ پوچھنے والے نے کہا آپ تو وزیر تعلیم تھے، آپ کو بھی تعلیم کا نہیں پتا۔ اس نے کہا جب تھے اس وقت نہیں پتا تھا، اب تو ویسے ہم کیا ہو گئے ہیں، ریٹائر ہو گئے ہیں۔ تو ان مسئلوں میں کمپرومائز کرنا پڑے گا، یہ تعویذ گھنٹوں سے مسئلے حل ہونے والے نہیں ہیں۔ میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ اگر یہ کراچی میں لکھا ہوتا ہے نا سنگ دل محبوب آپ کے قدموں میں، مجھے عادت ہے کوئٹہ ہوٹل کی چائے اور کوئٹہ ہوٹل کا پراٹھا، یہ میرا فیوریٹ ناشتہ ہے، تو میں مثال بھی اسی کی دیتا ہوں کہ یہ جو عامل کہہ رہا ہے کہ میں تعویذ دوں گا جس سے سنگ دل محبوب آپ کے قدموں میں آ جائے گا، میں ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ تمہارا سنگ دل محبوب یہ کیا قدموں میں لائے گا؟ اس سے بولو تو پٹھان ہوٹل سے 2 پراٹھے اٹھا کے لیا پائی۔ جو عامل جو تعویذ گننے والا کوئٹہ ہوٹل سے 2 پراٹھے نہیں اٹھا کے لا سکتا، وہ آپ کے ایسے محبوب جو وہ بھی سنگ دل کا مطلب کیا ہے؟ پتھر دل محبوب کو کہاں سے آپ کے قدموں میں لائے گا؟ وہ آپ کا وقت ضائع کرے گا، پیسہ کھائے گا آپ سے۔ اور اس میں یاد رکھو پیسہ لینے والے اور نہیں لینے والے دونوں کیا ہیں؟ برابر ہیں۔ اس میں لوگ کہتے ہیں وہ حضرت جی اتنے بڑے بزرگ پیسے لیے بغیر، جو رقیہ حدیث سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے، سورہ فلق، سورہ ناس، آیت الکرسی، سورہ فاتحہ، کچھ نہ ہو مسجد کے امام صاحب سے جا کے دم کروا لو، بس اپنے بچے کو بھیج دو، بھائی امام صاحب فاتحہ پڑھ کے کیا کر دیں؟ دم کر دیں، کافی ہے یہ، اس سے آگے مت پڑھو۔ خیر میں جلدی سے آیت میں آگے چلتا ہوں۔ تو پہلا کام کیا کرنا ہے بھائی؟ شرک سے توبہ، اور یہ جب تک اللہ کے اعتماد نہیں ہوگا یہ کام نہیں ہو سکتا۔ اور اعتماد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرے سارے مسئلے حل ہو جائیں، اعتماد کا مطلب یہ ہے کہ جو مسئلے حل ہو جائے اللہ کا شکر ہے، جو حل نہ ہو اس میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے، بس۔ سارے مسئلے دنیا میں حل نہیں ہوتے۔ اللہ یشرکنا باللہ شیئا ولا یسرقنا، دوسرا کام چوری نہیں کرتی۔ خواتین کہیں گی ہم تو چور نہیں ہوتے، اور ہم سے بہت لی جا رہی ہے اس بات کی کہ چوری نہیں کرتی۔ دیکھو چور میں نے بیان میں کہا تھا نا there are 2 types of چور، چوروں کی کتنی قسم ہوتی ہے؟ ایک چور وہ ہوتا ہے جو مسجد سے چپل چوراتے ہوئے پکڑا جائے، ایک چور وہ ہوتا ہے جو بہن کی وراثت کھا جائے، یہ بھی تو چور ہے نا، یہ بڑا چور ہے لیکن بدنام نہیں ہوتا، وہ چھوٹا چور ہے بدنام ہوتا ہے۔ تو خواتین میں بھی 2 قسمیں ہیں۔ ایک خواتین میں چوری یہ ہوتی ہے کسی کے پرس سے زیور نکال لیا، کسی سے پیسے نکال لیے، یہ کم ہے، لیکن شوہر کی پینٹ سے بغیر اطلاع کے پیسے نکالنے والی خواتین ان کا ریشو بولو پینٹ نہیں ہے تو شلواروں کا، کراچی میں پینٹیں ہوتی ہے، شوہر جب دفتر سے آتا ہے تو پینٹ لٹکا دیتا ہے، یہاں زیادہ تر شلوار ہوتی ہے۔ تو شلوار کی جیب سے شوہر کو بتائے بغیر پیسے نکالنا یہ بھی کیا ہے؟ چوری۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شوہر کا حق بیان کیا ہے نا، اس میں بڑے بڑے حدود میں کیا ہے؟ بڑے حدود میں یہ ہے کہ شوہر کے مال کی حفاظت کرے، اور اپنے شوہر کے مال کو اڑاتی نہیں ہے بلکہ اس کی محافظ ہوتی ہے۔ آج مرد اپنی بیوی کو اپنی تنخواہ نہیں بتا۔ اچھا یہاں خواتین کو ایک بات میں یہ بتاتا چلوں کہ دیکھیں میں آپ کے حقوق پر بھی بیان کرتا ہوں جو مردوں میں ہوتا ہے، ابھی تو میں وہ بتاؤں گا نا جو آپ کی ذمہ داری ہے، تو عورتیں اس سے یہ نہ سمجھیں کہ تو ہمارے خلاف ہی تقریریں کر رہا ہے، آدمیوں کی تو برائی بیان نہیں کر رہا، تو وہ تو جو جب ان میں بیان ہوگا تو پھر ہم کو بتائیں گے نا آپ کی کیا ذمہ داری ہے۔ اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ کے شوہر کی کیا ذمہ داری ہے، اور شوہر کو بتاؤں کہ تمہاری بیوی کی پھر تو لڑائی ہوگی نا، بس سب ایک دوسرے کے حقوق مانگیں گے۔ بیٹے کو یہ بتایا جاتا ہے تمہارے باپ کے تم پر کیا حقوق ہیں، جب باپوں میں بیان ہوگا تو ان کو یہ بتایا جائے گا کہ تمہاری اولادوں کے تم پر کیا حقوق ہیں۔ تو دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ مال میں خیانت نہیں کرنی۔ میاں صاحب نے پیسے دے دیے خریداری کے لیے، وہ اڑائے جا رہے ہیں،
آدھا ہو گیا، کما کے پاگل ہو گیا۔ قناعت، سخاوت اپنے مال میں اچھی ہوتی ہے، دوسرے کے مال میں اچھی نہیں۔ ہمارے دوست تھے، وہ اپنی بیوی سے اتنے تنگ تھے کہ بیگم نے وہ ساس گھر میں آگے مسلسل پڑی رہتی تھی۔ وہ تنگ آگے کہ یار بیوی کو کھلاؤں، بچوں کو کھلاؤں، اس کی اماں بھی میرے ذمہ، حالانکہ بیٹے موجود ہیں۔ اب وہ بیچارہ منع کرے تو لڑائی ہو کہ میری ماں کا تم اکرام نہیں کر رہے۔ تو عورت کی دوسری ذمہ داری کیا ہے؟ وہ اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرے۔ تیسرا حکم اللہ نے بیان کیا، وَلَا يُشْرِكْنَا وَلَا يَسْرِقْنَا وَلَا يَزْنِينَا، عفت اور پاک دامنی کی حفاظت ہے۔ مرد اگر معاشرے میں زنا کرے، برائی کرے، اس سے معاشرے میں زنا تیزی سے نہیں پھیلتا۔ ایک عورت اگر بگڑ جائے وہ 100 مردوں کو زانی بنا دیتی ہے۔ دیکھو کسی علاقے میں 100 آدمی رہتے ہوں، ان میں ایک زانی بن گیا تو اس ایک زانی سے 100 عورتیں خراب نہیں ہوں گی، کیونکہ عورت کی طبیعت میں اللہ نے حیا رکھی ہے۔ وہ مرد کو اتنے آرام سے اپنے قریب نہیں آنے دیتی، اس کی نیچر نہیں ہے یہ۔ مرد کی طبیعت میں حیا نہیں ہوتی، اسے جب کوئی عورت برائی کی دعوت دے گی تو مرد اس کی طرف کھینچا چلا جائے گا۔ ہر مرد یوسف علیہ السلام کی طرف تھوڑی ہوتا ہے کہ عورت بلا رہی اور وہ نہ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں 7 لوگ ہوں گے، جن میں ایک وہ نوجوان جسے مالدار خوبصورت عورت زنا کی دعوت دے اور وہ اس دعوت کو ٹھکرا دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مرد کے لیے بہت بڑی قربانی ہے کہ عورت خود دعوت دے رہی ہے اور مرد اس کی طرف نہیں جا رہا۔ یوسف علیہ السلام کی قربانی تھی کہ عورت نے دعوت دی دروازے بند کر کے، مگر وہ برائی کے قریب نہیں گئے۔ لیکن یہی کام اگر الٹا کر لو، مرد بلا رہا ہو عورت نہ آئے، تو یہ تو بہت مشکل ہوتا ہے۔ ایسے عورت پر دسترس مرد کے لیے آسان نہیں ہوتی، بہت ہی فاحشہ ہوتی ہے کہ مرد جب بلایا آ جائے، وہ عام نارمل عورت اس طرح نہیں کرتی۔ تو ایک علاقے میں اگر 100 مرد ہیں، ایک مرد زانی بن گیا، بدکار بن گیا، اس مرد سے عورتوں کو نقصان نہیں ہے، وہی عورت کو نقصان ہوگا جو پہلے سے بری ہے۔ کوئی عورت بڑی راضی ہوگی، لیکن کسی علاقے میں 100 عورتیں، ان میں سے ایک عورت خراب ہو گئی تو ایک عورت 100 مردوں کو خراب کرے گی۔ جب وہ عورت مردوں کو برائی کی دعوت دے گی تو 2-400 میں سے ایسے ہوں گے جو بچیں گے، 98 کیا ہو جائیں گے؟ خراب ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ نے عورت کو زیادہ احتیاط کا حکم دیا، پردے کا حکم دیا، اور لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت پھٹکو۔ عورت ایسا کام بھی نہ کرے جس سے مرد زنا کے قریب جائے۔ عورت کے اخلاق، اس کا حسن، اس کی زینت اس کے شوہر کے لیے۔ میں کراچی ایئرپورٹ پہ کچھ دن پہلے تھا، ایک ایئر ہوسٹس میرے پاس آئی، جہاز میں بھی سوار ہونے والی تھی۔ وہ کہنے لگی میں نے آپ کا بیان سنا ہے ایئر ہوسٹس کے اخلاق پر، ایئر ہوسٹس کے اخلاق پر۔ کہہ رہی بالکل ٹھیک بیان کیا آپ حیران ہوں گے ایئر ہوسٹس کے اخلاق پر ہمارا کون سا بیان؟ میں نے بیان میں یہ بات کہی کہ ایئر ہوسٹس بھی ایک عورت ہوتی ہے، کتنے اچھے اخلاق ہوتے ہیں نا اس کے۔ بھائی جنہوں نے جہازوں میں سفر کیا ہے ان کو پتا ہوگا، کبھی بدتمیزی سے بات کی ہے ہوسٹس نے؟ تیری ایسی کی تیسی، کبھی دیکھا؟ جب بٹن دباؤ فوراً آ جاتی ہے، بلکہ بٹن دبانے کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ نہیں بتاؤ دباؤ گے، آگے پوچھے گی اب تک آپ نے بٹن کیوں نہیں دبایا؟ پوچھتی آگے۔ کتنے اچھے اخلاق ہوتے ہیں ہوسٹس کے۔ جب آپ اس سے بولیں گے چائے، ایکسکیوز بھی کرے گی اور چائے دے گی بھی، اور چائے دینے سے پہلے ایکسکیوز خود کر رہی ہوگی، جیسے غلطی اس کی ہے کہ چائے بھی دے دیا آپ کو۔ کوئی غلطی نہیں بھی ہوگی تو بھی سوری۔ آپ کولڈ ڈرنک منگواؤ فوراً، پانی منگواؤ فوراً، ہر چیز فوراً آ رہی ہے۔ 10 دفعہ منگواؤ، ایک دفعہ بھی اس کی پیشانی پر بل نہیں آئے۔ لیکن یہی ایئر ہوسٹس جب گھر میں ہوگی، ہے بھائی کیا ہو گیا؟ یہی ایئر ہوسٹس جب گھر میں ہوتی ہے، یہ جو جہاز میں ایئر ہوسٹس کے اخلاق ہے نا، ان اخلاق پر ایئر ہوسٹس کو تنخواہ ملتی ہے، ثواب نہیں۔ اس پہ پیسے کمپنی کی طرف سے بہت اچھے مل جاتے ہیں۔ جس کے اخلاق، جو حصے میں جتنے زیادہ دام دکھائے گی اس کی تنخواہ اتنی زیادہ ہوگی، ثواب نہیں ملتا۔ ثواب اس کو جب ملے گا
جب یہ گھر میں اپنے باپ، اپنے بھائی اور اپنے شوہر کے ساتھ اسی سٹائل میں بات کرے. ادھر تو بٹن دبایا آ گئی، ادھر شوہر بٹن پہ پاؤں رکھ کے کھڑا ہو جاتا ہے. بٹن پہ پاؤں رکھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، کوئی رسپانس نہیں ملتا ہے. اور ملتا بھی ہے تو بعض دفعہ خواتین کی بات کر رہا ہوں جو بیان نہیں سن رہی، بعض دفعہ رسپانس ایسا ملتا ہے آدمی کہتا ہے نہ ملتا تو زیادہ اچھا. میں کچھ لطیفے بھی سنا تو اس کو زیادہ سیریس نہ لیا کرے. ایک آدمی کی بیوی کا انتقال ہو گیا تو میں آگے آیا، بادل گر جائے، اس نے کہا لگ رہا ہے پہنچ گئی ہے اوپر جا کے بھی کیا کیا ہے. یہ مذاق کی حقیقت نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا. تو کیا کرنا ہے؟ کوئی ایسا کام جو زنا کی طرف لے کر جائے، کوئی ایسا کام. اس کو کیا ہو گیا بھائی؟ مائک کیوں بند ہو گیا؟ وہ جیب سے جی وہ جیب سے نکالنا شاید اس کی وجہ سے. وہ بلوٹوتھ دور ہے. کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو عفت اور پاکدامنی کے خلاف. ہماری خواتین متاثر ہیں یورپ کی خواتین سے کہ وہاں عورت کیا ہے؟ آزاد ہے. یہ آزادی کے نعرے لگائے جا رہے ہیں. عورت شوہر سے آزاد، باپ سے آزاد، بھائی سے آزاد. ان بیچاریوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ عورت کی جو آزادی کا لیبل لگایا جا رہا ہے، اس میں عورت آزاد نہیں ہو رہی، مرد آزاد ہو رہا ہے. مزے کس کے ہو رہے ہیں؟ مردوں کے. عورت جب بے پردہ گھومے گی تو مزے عورت کے نہیں ہوں گے، کس کے ہوں گے؟ آدمیوں کے مزے ہوں گے. یورپ میں عورتوں کے اتنے مزے نہیں ہیں، انگریزوں کے مزے زیادہ ہیں. ایک ایک انگریز مرنے سے پہلے 100 عورتوں سے حرام تعلقات قائم کر چکا ہوتا ہے. تو کس کے مزے ہو گئے؟ مردوں کے مزے ہو گئے نا. لیبل لگائے جا رہے ہیں کس کی آزادی؟ عورت کی آزادی. ہمارے دوست امریکہ میں ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہاں کوئی انگریز اگر کسی انگریز لڑکی سے کہہ دے تو اسے شادی کرنا چاہتا ہوں، آئی وانٹ ٹو میری یو، تو خوشی سے بے ہوش ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ گرل فرینڈ بنائے گا، شادی نہیں کرے گا. اسلام نے گرل فرینڈ کے سسٹم کو کیا کر دیا؟ ختم. جب اسلام میں عورت پردے میں گھومے گی، ہماری یہ ساری بہنیں پردہ کریں گی جو یہاں بیان سن رہی ہیں، اور کوئٹہ کی ساری خواتین پردہ کریں گی، تو کوئٹہ کے سڑوں کو، سڑے کی جمع کیا آتی ہے؟ سڑیان. تو کوئٹہ کے سڑیان کو زنانی دیکھنے کو نہیں ملے گی، تو وہ مجبور ہوگا کسی کی بیٹی کو نکاح کا پیغام بھیجنے پر. اور عورت جب بیوی بن کے گھر میں آتی ہے تو اس کے حقوق کروڑوں گنا زیادہ ہوتے ہیں. گرل فرینڈ کا کوئی حق نہیں ہوتا. گرل فرینڈ کا جو باپ ہے وہ آپ کا سسر نہیں ہوتا. اس سے احترام سے بات کرنے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. گرل فرینڈ کی ماں کا کوئی حق ہے بھائی؟ وہ آپ سے ملنے کے لیے آئے تو تمہاری گرل فرینڈ کی ماں ہو تو بات کرو، جاؤ دوستی لگانی ہے تو لگاؤ، میں کیا کروں؟ دباؤ یہاں سے. ساس کو ایسا بول سکتے ہو؟ گرل فرینڈ کے بھائیوں کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا. جب عورت کسی کی بیوی بنتی ہے تو شوہر کے لیے اس کے بھائی بھی قابل احترام. ابو داؤد کی حدیث ان احق الذی اکرم به الرجل ابنته او اخته، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ قابل تعظیم اور اکرام وہ شخص ہے جس کی بیٹی یا بہن تمہارے نکاح میں ہے. اسی وجہ سے ہم حضرت معاویہ کو قابل تعظیم سمجھتے ہیں، حضرت ابو سفیان کو بھی، کیونکہ ابو سفیان کی بیٹی حضرت معاویہ کی بہن ہمارے پیغمبر کے نکاح میں تھی. تو یہ رشتے ہمارے لیے کیا ہو گئے؟ قابل احترام ہو گئے. تو عورت کو فائدہ نکاح میں ہو رہا ہے یا گرل فرینڈ بنانے میں ہو رہا ہے؟ نکاح میں ہو رہا ہے. جی جی پاکستانی ایک اداکار تھا، وہ لندن میں ایک پارک میں کسی لڑکی کو دیکھا، اس نے بیٹھی ہوئی رو رہی ہے. یہ آزادی بتا رہا ہوں کہ وہاں پر انہوں نے نیکڑے چڑیاں پہنا دی نا لڑکی، اور اس کا انجام کیا ہوگا یہ آپ کو بتا رہا ہوں. یہ خواتین کو بتا رہا ہوں جو لبرل بنتی ہیں کہ ہم پردہ نہیں کریں گی اور ہم مردوں کی دسترس سے کیا ہوگی؟ آزاد. کوئی ہم سے پوچھنے والا نہ ہو، جب پر سکھایا جا جائے، جس سے جائے دوستی لگائیں، جس سے جائے جھوٹ بات کریں. تو یہ انجام کیا ہوگا؟ وہ ہوگا جو وہاں نظر آ رہا ہے آپ کو. وہاں آپ کو میڈیا میں جو خواتین مسکراتی ہنستی کھیلتی نظر آ رہی ہیں، یہ مسکراہٹ کے ان کو اتنے پیسے ملتے ہیں جیسے یہ مسجد کو تنخواہ ملتی ہے. یہ پرسنل لائف میں ایسی مسکراتی نہیں ہے. اسٹیج پہ تو مسکرانا پڑتا ہے، آگے وہی تھوڑی اسٹیج پہ کھڑی ہو جائے. تو ایک اداکار نے بتایا کہ میں نے وہاں دیکھا ایک جوان لڑکی
میں نے اس سے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ اس نے بتایا کہ میرا بوائے فرینڈ تھا، 2 بچے پیدا کر کے مارکیٹ سے کیا ہو گیا، کئی اور مار رہا ہے، اور یہ بچے میرے متھے اس نے چھوڑ دیا، پالو ان کو۔ حکومت الاؤنس دے گی لیکن حکومت باپ جیسی محبت نہیں دے سکتی۔ باپ جو اپنی بیٹی کے حق میں غیرت رکھتا ہے، بیٹے کے حق میں غیرت رکھتا ہے، وہ گورنمنٹ تھوڑی رکھتی ہے۔ اور کو اپنی اولاد کے لیے بوائے فرینڈ نہیں چاہیے، بچوں کا باپ چاہیے۔ تو جب عورت بے پردہ گھومتی ہے تو مزے کس کے ہوتے ہیں؟ مرد۔ اسلام نے حکم دیا عورت پردہ کرے تاکہ مرد، اب دیکھو خواتین کے میرے پاس فون، اب تو میں فون اٹھاتا نہیں، پہلے بہت فون آتے تھے کہ ہمارے میاں کے اپنے دفتر میں لڑکیوں سے تعلقات ہو گئے ہیں، گھریلو زندگی کیا ہو گئی۔ اب آپ بتاؤ، جس عورت کا شوہر لڑکیوں سے دوستیاں لگائے گا اس کا اندر گھر کا نظام صحیح چلے گا؟ عورت محبت کرے گی اپنے شوہر سے؟ تو ایسی خاتون کا فون آیا، میں نے ان سے کہا، میں نے مجھے یہ بتاؤ آپ کا میاں جو اتنی لڑکیوں سے دوستیاں لگا رہا ہے، جب آپ بالغ ہوئی، جوان ہوئی، آپ کے رشتے دینداروں کے بھی آئے ہوں گے، دیندار لوگ کے، نمازی پرہیزگار، اس نے تبلیغ میں 4 مہینے لگائے، یہ مدرسے میں پڑھا، وہ فلاں بزرگ سے تعلق، اس طرح کے بھی آئے ہوں گے۔ اس نے کہا آئے تھے۔ میں نے کہا آپ نے بولا ہوگا یہ مولانا ٹائپ کے لوگ مجھے پسند نہیں، یہ نمازی، یہ حاجی واجی نہیں مجھے چاہیے، مجھے کیا چاہیے؟ ماڈرن، لبرل، یہ مذہب کی قید سے کیا ہو، آزاد۔ کیونکہ مولوی ہوگا تو برقع پہنائے گا، یہ دین مولوی نہ بھی ہو، نمازی ہوگا تو پردے کی بات کرے گا، ہے وہ سینما بھی لے کے جائے گا فلمیں دکھانے۔ آپ نے دیکھا کہ کوئی لینڈ کروزر میں گھمائے گا، جب چاہوں گی فلمیں دکھائے گا اپنے ساتھ، ہم ہنی مون منانے جائیں۔ ہنی مون منانا کوئی شریعت کے خلاف نہیں ہے اگر پردے میں ہو تو، یہ سارے انجوائے کروائے گا، اور یہ اور وہ لبرل آدمی مذہب کو نہیں مانتا تو عیاشی کرائے گا۔ اس نے کہا بالکل ایسی بات ہے۔ میں نے کہا مذہبی آدمی سے میں نے شادی اس لیے نہیں کی کہ یہ پابندیاں لگائے گا۔ میں نے کہا اب لبرل بنے کے مزے دیکھو، جو لبرل آدمی ہے وہ بیوی کا قائل نہیں ہوتا، وہ دفتر میں لڑکیوں سے گپ شپ بھی لگاتا ہے، وہ کہتا ہے بھائی کیا ہے اس میں، وہ تو آفس میں جو لڑکیاں اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں ان سے بھی فری ہو کے بات کرے گا۔ وہ اللہ کا خوف اس میں ہوتا تو وہ وہاں نظر جھکاتا، نظر اٹھاتا نہیں۔ وہ کہتا میرے لیے اللہ نے کس کو پیدا کیا ہے؟ میری بیوی کو پیدا کیا۔ ہمارے دوست سے بزرگ تھے، یہ میں خواتین کو واقعات سنا رہا ہوں یہ سمجھانے کے لیے کہ پردہ آپ کے فائدے کے لیے، آدمیوں کے فائدے کے لیے نہیں۔ آدمی تو چاہتے ہیں، یونیورسٹیوں میں پروفیسر چاہتے ہیں جتنی لڑکیاں بیٹھی ہیں ساری بے پردہ ہو کے بیٹھیں گی، ان کے تو مزے اس میں۔ ہمارے رشتے دار تھے، انتقال ہو گیا چند سال پہلے، وہ تھے امریکہ میں ایک بہت بڑی پوسٹ پر تھے۔ وہ میں ان سے ملاقات کے لیے گیا، انہوں نے اپنا ایک واقعہ سنایا۔ انہوں نے کہا کہ میں جاب کرتا تھا یو ایس اے میں، میری اچھی پوسٹ تھی، تو مجھے ایک اسسٹنٹ بھی ملی ہوئی تھی۔ لڑکیاں ملتی ہیں نا اسسٹنٹ آفیسر کو، کہتے ہیں جوان خوبصورت لڑکی تھی، میں نے 6 مہینے ہو گئے اس کی طرف کبھی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا۔ دیندار تھے اس لیے، کہتے ہیں 6 مہینے بعد اس لڑکی نے کہا کہ تمہارے ساتھ کوئی پرابلم ہے، کوئی مسئلہ ہے؟ اچھا ہم لوگ اسلم پٹھان ہیں، وہ ہمارے رشتے دار نا، ہم لوگ اردو سیکھیں گے لیکن اسلم کیا ہے؟ افغانستان سے کہیں چل چلا کے ہندوستان پہنچے خان۔ کہتے ہیں میں، اس نے مجھے کہا کہ تمہارا کوئی مسئلہ ہے یا میں خوبصورت نہیں ہوں؟ میں نے کہا نہیں بھائی تم خوبصورت ہو اور کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، میرے ماشاءاللہ 5 بچے، میری بیوی ہے۔ کہا پھر 6 مہینے ہو گئے تم نے کبھی مجھے لفٹ نہیں کرائی؟ جب میں نے اس سے کہا کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے پٹھانوں میں یہ بہت غیرت کے خلاف سمجھا جاتا ہے، تو ہم اپنی بیوی کے سوا کسی کو نہیں دیتے۔ اس نے کہا ہم نے بڑے مسلمان دیکھے ہیں، ادھر بیوی کو بیوقوف بنایا گیا ہوتا ہے، یہاں مزے اڑا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن میں نے کہا میں کردار کا مسلمان ہوں، میں نام کا مسلمان نہیں۔ اس عورت نے انہوں نے مجھے بتایا زندگی میں پہلی دفعہ کوئی ایسا مرد دیکھا جو اپنی بیوی سے ایسی وفا کر رہا ہے۔ وہ حیران ہو گئی یار ایسا بھی ہوتا ہے، اتنے نیک لوگ بھی مارکیٹ میں اویلیبل ہیں کہ جس کو ایک جوان لڑکی ہے لیکن وہ کیا خدا کے خوف سے اس کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ کہہ رہے اس نے مجھے کہا اور کیا کہتا ہے اسلام؟ میں نے کہا یہ کہتا ہے، یہ کہتا ہے، یہ کہتا ہے۔ اس نے کہا بھائی بہرحال خلاصہ یہ کہ وہ مسلمان ہو گئی، اور اس نے سر کے بال سے لے، کہتے ہیں اس کا جسم پہلے وہ پتہ نہیں کیا اسکارف پہنتی تھی، کیا اسکرٹ پہنتی تھی، اسکارف کہہ رہا ہوں سوری، اسکرٹ پہنتی تھی۔ کہہ رہے ہیں وہ مسلمان ہو گیا، یہ سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک اس کا جسم
ڈھکا ہوا، اور پھر کہنے لگی مجھ سے شادی کر لو. کہہ رہے میں نے کہا میری پڑھان بیوی ہے، پڑھ کے میرے ٹکڑے کر دیں گے. تو اس نے کہا یہ بھی شادی پر خواتین پھر ناراض ہوتی ہے. قصہ تو مکمل کرنا چاہیے نا. قصہ مکمل کرنے کے لیے 2 شادیوں کی 4 کی ترغیب کے لیے میں یہ واقعہ نہیں سنا رہا، قصہ تاکہ مکمل ہو جائے. تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا بھائی میں تو شادی کر کے تمہیں کیسے لے کے جاؤں گا، میری بیوی بچے مجھے کیا کریں گے، مار مار کے کچوپڑ نکال دیں گے میرا، تو میں نہیں کر سکتا. اس نے کہا آپ نے جو قرآن مجھے دیا ہے پڑھنے کے لیے اس میں لکھا ہے شراب حرام ہے، میں نے شراب چھوڑ دی. اس میں لکھا ہے نماز پڑھو، میں نے نماز شروع کر دی. اس میں لکھا ہے عورتیں پردہ کریں، میں نے پردہ کیا. تو اس میں تو لکھا ہے کہ شادی بھی کر سکتا ہے. کہتے میں نے کہا وہ لکھا ہوا تو ہے لیکن میرے اندر ہمت نہیں ہے. کہنا اسے یاد تھا، اس نے کہا تم نے تو کہا تھا میں کردار کا مسلمان ہوں، نام کا نہیں. کہہ رہے یار میں پھنس گیا، مجھے اپنا ڈھاکے سمجھ لیا، میں اس کو پوری طریقے سے پھنسا. میں نے کہا یار میں جب کراچی واپس جاؤں گا تو میں بچے میرے تو طبیعت سے میرے چتوار لگائیں گے میرے بچے. خیر کہتے میں نے اس کو منع کر دیا، پھر اس کی شادی ہو گئی تھی کسی عرب سے ہو گئی. تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھو وہ عورت ایک دن میں سمجھ گئی کہ اسلام عورت کو کیا دے رہا ہے، فائدہ. اس نے اس سے شادی کی آفر کیوں کی؟ اس نے کہا جو میرے اپنی بیوی کے ساتھ ایسی وفا کر رہا ہے وہ میرے ساتھ بھی ایسی وفا کرے. ایک اور صاحب نے واقعہ سنایا، تبلیغی جماعت شروع جب جماعتیں بہت جایا کرتی تھی، لندن میں گئی ایک جماعت، تو تبلیغ جماعت کے جو بزرگ تھے وہ کہیں تبلیغ کر رہے تھے. تو وہیں پارک میں کچھ عورتیں بیہودہ لباس میں جوان لڑکیاں تھیں، گھومتے پھرتے ان کے پاس آ گئی اور ان سے پوچھنے لگی. ان بزرگ سے نا جو بڑی ان کی داڑھی گشت کر رہے تھے، ان بزرگ سے باتیں شروع کر دی، فری ہونا شروع کر. بزرگ نظر نیچے جھکا کے کھڑے، وہ حیران ہو رہی ہے، نظر ہی نہیں اٹھا کے دیکھ رہے. تبلیغ میں تو آنکھیں جھکانا سکھایا جاتا ہے نا، وہ تو جو دیکھنے کی چیزیں اس کو منع کرتے ہیں دیکھنے سے. وہ کہتے ہیں یہ جو بلڈنگیں ہیں اور عمارت ہے اس کو بھی مت دیکھو، اس سے بھی دل میں کیا پیدا ہوگا، دنیا کی بات. بولے مٹی ہے، مٹی اور کھڑی مٹی اور بڑی مٹی. تو وہ عورت کو بیچارے کہاں سے دیکھتے. اچھا پھر صحت مند یہ کے پی کے علاقے کے نا لال سرخ ایسے ٹماٹر کی طرح وہ امیر صاحب جوان آدمی تھے. تو وہ لڑکی بڑی حیران ہوئی. اس نے کہا کہ آپ لوگ ہمیں دیکھتے کیوں نہیں؟ اس نے کہا کہ نہیں دیکھ سکتے، بس وہ وجہ نہیں بتائی نا، وہ زیادہ الجھنا نہیں چاہ رہے تھے. اس نے پھر مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا کہ میڈم بہت اچھا لگا آپ سے مل کے. کوئی پاکستانی ہوتا تو ایسے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا، میڈم بہت اچھا، نائس ٹو میٹ یو. تو بزرگ نے ہاتھ نہیں بڑھایا. اس کو برا لگا کہ یہ تو بد اخلاقی ہے. تو بزرگ نے کہا اپنی بیوی کے سوا کسی کو ہاتھ بولو. بتانے والے نے بتایا کہ وہ لڑکی وہاں بے ہوش ہو کے گر گئی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ وہاں بے ہوش ہو کے اس لیے گر گئی کہ اس کو پتا ہے کہ ہمارا بوائے فرینڈ ہمارے ساتھ ایسی وفا نہیں کرتا، ہمارا ہسبینڈ ہمارے ساتھ ایسی وفا نہیں کرتا. یہ کیسے مبارک لوگ ہیں، بیوی دیکھ نہیں رہی ہے ہزاروں میل دور اپنی بیوی سے، اور وہاں اللہ کے خوف سے اپنی بیوی سے ایسی وفا کر رہے ہیں کہ ایک عورت ہینڈ شیک کرنے کے لیے ہاتھ بڑھا رہی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ اس کی اجازت نہیں دیتا. تو وہ بے ہوش کیوں ہوئی ہے کہ جس معاشرے میں عورت کا اتنا حق ہے، یہ کیا فرشتے رہتے ہیں کیا یہاں پر؟ اور ہماری خواتین کس معاشرے کو فالو کر رہی ہیں؟ اس کلچر کو. وہ چاہتی ہے ہمارا کلچر ویسا بن جائے تو آپ کا انجام ویسا ہوگا جیسا ان کا انجام ہوا ہے. میں نے آج بیان میں ایک واقعہ سنایا کہ جرمنی میں میرے ایک دوست رہا کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ مجھے جرمنی اتنا اچھا لگا، میں نے کہا میں آخر عمر میں اپنی فیملی کو یہاں لا کے رکھوں گا. کہتے میں نے پارک میں ایک بڑھیا دیکھی. اچھا وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ لڑکیاں ظاہر ہے آدھے آدھے ڈریس میں گھومتی ہیں، لڑکے ان سے دوستیاں لگاتے ہیں. جب لڑکی پہ بڑھاپا آتا ہے تو دوستیاں گئی ختم، پھر کوئی نہیں لگاتا دوستی. یعنی جو کلچر ہمارے حکمران، بہت سے حکمران اور ہماری یونیورسٹیاں پیدا کرنا چاہ رہی ہیں نا، ہماری یونیورسٹیاں دیکھو ہم ایجوکیشن کے خلاف نہیں ہیں، نہ مرد کی ایجوکیشن کے نہ عورت کی تعلیم کے خلاف ہیں. تعلیم تو سب کی ضرورت ہے، مرد حاصل کرے عورت حاصل کرے، اس میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم ماحول کے خلاف ہیں جو یونیورسٹیوں میں دیا جا رہا ہے، بے پردگی، کو ایجوکیشن، مرد اور عورت کا آپس میں ریلیشن، اس کو ناجائز نہیں سمجھا جا رہا. اس میں نقصان عورت کا ہے، مرد کا نہیں ہے. ان ملکوں میں جہاں اسلام نہیں ہے، مرد کا عورت سے رشتہ صرف گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا ہے، نہ ماں کا رشتہ، نہ بہن کا رشتہ، نہ بیٹی کا رشتہ، نہ بھتیجی کا رشتہ، نہ بھانجی کا رشتہ، نہ بہو کا رشتہ. صرف ایک رشتہ ہے، کیا ہے؟ گرل فرینڈ. اس کے علاوہ کوئی رشتہ سرے سے ہے ہی نہیں.
اور یہ رشتہ بھی اس وقت تک ہے جب تک عورت میں جوانی اور خوبصورتی باقی ہے. جہاں اس کی جوانی ڈھلکنا شروع ہوئی وہاں یہ رشتہ ختم. مرد کسی دوسری کو سے انجوائے کرنا شروع کرتا ہے اور عورت کو ایسے پھینک دیتا ہے جیسے ٹیشو پیپر استعمال سے پہلے بڑا اچھا استعمال کے بعد کچرے کی زینت بنتا ہے. میں نے خود اپنی آنکھوں سے وہاں کی بوڑھی عورتوں کا منظر دیکھا ہے. راج ٹپک رہی ہوتی ہے, کوئی صاف کرنے والا نہیں ہوتا. تو ہمارے دوست کہتے ہیں میں نے جرمنی میں دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت, کہتے ہیں وہاں جو عورتیں ذرا اور زیادہ بوڑھی نہیں, تھوڑی سی بھی بوڑھی ہو گئی نا, بس اٹریکشن ختم, عمر تھوڑی سی پکی ہو گئی, مرد نے لفٹ کرانا چھوڑ دو. جو ماڈل ہے جو آپ اشتہارات کی زینت بنی ہوئی ہے, کمپنیاں اس وقت تک لفٹ کراتی ہیں جب تک جوانی ہے. تھوڑی سی جوانی ڈھلکی, کمپنیاں لفٹ کرانا چھوڑ دیتی. تو اب وہ کہتے ہیں میں نے وہاں لڑکیوں کا بڑھاپا بڑا خطرناک دیکھا. بوڑھی عورتیں کوئی دوسرے اولاد پیدا نہیں ہوتی ان کے یہاں. کہہ رہے میں نے ایک بوڑھی عورت کو دیکھا جو واکر میں ایک بچی کو لے کے واک کر رہی ہے. بچیوں کی واکر ہوتی ہے نا, اس میں بچی ڈال کے کیا کر رہی ہے, واک. کہہ رہے مجھے بڑا اچھا لگا, چلو کوئی تو بڑھیا ایسی ہے جس کی گود میں پوتی یا نواسی ہے اور وہ بڑھیا اس سے دل بہلا رہی ہے. ہمارے یہاں تو دادیوں اور نانیوں کی گود میں ہول سیل کے حساب سے بچے ہوتے ہیں. ہمیں اپنی دادی یاد ہے. ہماری دادی جس تخت پہ نماز پڑھتی تھی مصلے کے نیچے چیزیں چھپا چھپا کے رکھتی تھی. افطاری ہوتا ہے نا, افطاری میں پہلے مسجدوں میں ایسا ہوتا تھا, افطاری ہو گئی اس کے بعد مؤذن صاحب کیا کرتے تھے, جہاں لاؤڈ اسپیکر ہے نا وہاں پر سموسے خربوزے چھپا دیے, لڑکے کو چھپا دیتے. پھر تراویح کے بعد اس پہ نیا پروگرام چلتا تھا. دادی ہمیں بلاتی تھی, آج اس پہ دل زیادہ آیا, اس پوتے پہ آیا, اس پوتی پہ آیا, اس نواسے پہ آیا, بلا بلا کے ان کو پیسے دے رہی ہوتی تھی, چیزیں کھلا رہی ہوتی تھی. تو ہمارے یہاں تو بوڑھی عورتوں کا بڑا اچھا بڑھاپا گزرتا ہے. تو کہتے ہیں کہ مجھے بڑا اچھا لگا کہ چلو ایک انگریز کی گود میں تو میں نے بچی دیکھی. کہہ رہے جب میں قریب کیا تو پتا چلا بڑھیا ہے, ڈال ہے. کسی نے اس کی تنہائی دور کرنے کے لیے اس بڑھیا کو ایک بڑھیا خرید کے گفٹ کر دی کہ بیچاری اکیلی بیٹھی ہوتی رہتی ہے. تو ہماری خواتین اگر چاہتی ہیں کہ ہمارا بڑھاپا یہی ہے, ہم ایسا بڑھاپا چاہتے ہیں اپنا, تو پھر اسی کلچر کو فروغ دیں جو ویسٹرن کلچر ہے جس میں پردہ نہیں ہے. اور اگر آپ چاہتی ہو کہ مرد آپ سے وفا کریں, وہ آپ پہ خرچہ کریں, آپ کو گھر دیں. ہمارے یہاں مرد کتنے خرچے اٹھاتے ہیں. دیکھو میں مانتا ہوں مرد بڑے ظالم بھی ہوتے ہیں, لیکن میجورٹی سارے خرچے اٹھا رہی ہے. دیکھو ایک مثال سمجھا کے بات کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں. مجھے لوگ کہتے ہیں انگریزوں کے اخلاق بہت اچھے ہوتے, تو تھینک یو سے بات شروع کرتے ہیں اور تھینک یو پہ ختم کرتے ہیں. بات کرنے سے پہلے بھی 11 دفعہ تھینک یو, بات کرنے کے بعد بھی 11 دفعہ تھینک یو. بہت اچھے ہوتے ہیں. بیوی سے بھی ان کے اخلاق بہت اچھے ہوتے ہیں. میں نے کہا مجھے بتاؤ بیوی پہ 1 روپیہ بھی خرچ کرتے ہیں انگریز؟ کبھی آج تک ایک سموسہ کھلایا اپنے پیسوں سے کسی گھوڑے نے؟ ہوتے نہیں بھائی. میاں بیوی اگر ہنی مون بنانے جاتے ہیں تو عورت برگر خریدے گی اپنے پیسوں سے, شوہر برگر خریدے گا اپنے پیسوں سے. اپنے پیسوں. گھر میں اگر 2 کپ چائے بنے گی, شوہر کی چائے شوہر کے پیسوں سے, بیوی کی چائے, تو پھر تھینک یو کے علاوہ اور بچا کیا ہے؟ اور ریلیشن تھینک یو تو رہ گیا ہے بھائی. ہمارے ہاں گھر کون پرووائڈ کرتا ہے؟ بھائی جب رشتے کی بات ہوتی ہے تو لڑکی کا باپ پوچھتا ہے رکھے گا کہاں آپ کو, آپ کرائے پہ گھر لے کے دے دینا, وہ رشتہ دے گا آپ کو؟ بولو نا یار کیا ہوگا, چل نکل یہاں سے, دوبارہ گلی میں آئے کتے چھوڑ دے گا آپ کے پیچھے, کس کو گلی میں نہیں آنے دو. ایک آدمی سے کسی نے کہا تو شادی ہے کیا رشتہ ہے لیکن گھر تمام کرنا پڑے گا. اس نے کہا تو بڑی بے غیرتی ہے, گھر تمام. پھر کہتے ہیں چلو قبول ہے. چلو کیا ہے کہ اس کے فائدے دیکھے نا کہ یار کوئی خرچہ ہی نہیں ہو رہا. تو انگریز 1 روپیہ خرچ نہیں کرتا, نہ بیوی پہ نہ اپنی اولاد پہ. اولاد پہ بھی ایک دھیلا بھی خرچ نہیں کرے گا. تو پھر تھینک یو سے بات شروع کر کے تھینک یو میں یہ کون سے اخلاق ہوئے بھائی؟ ہمارے ہاں مرد کیا کرتا ہے, گھر کس نے دیا ہے؟ ہماری عورتیں جو اپنے بچوں کو پال رہی ہیں اتنی عزت کے ساتھ, یہ شیلٹر انہیں کس نے دیا ہے بھائی؟ مرد نے. مرد کا سایہ ہے. عورت مرد کی غلام نہیں ہوتی لیکن ماتحت ہوتی ہے. تو یہ چھاؤں کس نے دی ہے اس کو؟ شوہر نے دی ہے. گیس بجلی کا بل کون دیتا ہے؟ ایک دفعہ فرانس سے خاتون آئی, ہمارے کسی دوست کا اس سے کوئی وہ کلاس فیلو تھی تو کراچی دیکھنے کے لیے آئی. وہ دوست اس کو میرے گھر میں لے آئے, وہ فرانسیسی خاتون کو میرے گھر لے آئے انٹرویو لینے کے لیے.
میں نے کہا جی ارشاد. تو میرے اتفاق سے معذرت کے ساتھ ایسی باتیں کرنا اچھا نہیں لگتا. 3 گھر تھے نا معذرت کے ساتھ, یہ میرا موضوع نہیں ہے لیکن تھے تو کیا کروں. تو میں نے وہ خاتون نے میرے تینوں گھر والوں سے ملی, بچوں سے ملی. اس نے کہا یہ سب آپ کے گھر والے جاب کرتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں, ہمارے یہاں اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا کہ عورت کمائے. تو اس نے کہا یہ جو آپ کے بچے ہیں پھر یہ کہاں سے خرچہ ہوگا؟ میں نے کہا میں کرتا ہوں. اس نے کہا یہ تینوں گھروں کا کرایہ کا میں نے کہا ہم دیتے ہیں. وہ حیران ہو رہی تھی کہ یہ کیسے ممکن ہے بھائی, یعنی آپ کو کیا یہ تو ظلم ہے آدمی کے اوپر. ان کی رائے کے مطابق ایک آدمی 3 عورتوں کو بھی کھلائے, ان کے بچوں میں کچھ نہیں مار رہا. بھائی میں بہت نالائق آدمی ہوں, مثال سے بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ایک آدمی پر اتنی ذمہ داریاں. اس نے کہا ہمارے یہاں تو یہ تصور نہیں ہے, تصور نہیں ہے اس کا کہ ایک آدمی اتنے خاندان کو. اور میں نے کہا کہ پی کے چلو ٹھیک ہے نا, میرے دل میں خیال اس کو بولوں صرف بیوی بچوں کو نہیں کھلا رہا, بڑا بھائی چھوٹے بھائیوں کو بھی کھلا رہا ہے, چھوٹی بہنوں کو بھی کھلا رہا ہے. جب تک وہ جاب نہیں ملتی ان کے بیویوں کو بھی, ان کے بچوں کو بھی. ہم نے تو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, جب تک چھوٹے بھائی کی ملازمت نہیں ملتی وہ بھی کس کے کھاتے میں ہے, بڑے کے کھاتے میں. سعودی عرب جا کے پورے خاندان کو کھلا رہا ہوتا ہے وہ. یہ ماحول پھر اگر وہ 2-4 گالیاں بھی دے دے, بری چیز ہے, گالیاں نہیں دینی چاہیے, لیکن اس انگریز کے تھینک یو سے یہ والی گالی 1000 گنا بہتر ہے. مجھے کوئی شخص آ کے کہے تھینک یو تھینک یو تھینک یو, میں اس سے پیسے مانگوں, یار یہ میری ضرورت ہے, 1 لاکھ روپے چاہیے, 2 لاکھ, میں نے تھینک یو شکریہ. دوسرا گالی دے, اللہ نہ کرے لیکن برا بلا کہے, لیکن مجھے اس سے پیسے چاہیے, وہ کہ 1 لاکھ نہیں 2 لاکھ لے لو. میں کہوں گا بھائی تو 20 گالیاں پہلے نکال, 20 گالیاں بعد میں نکال, پیسے دے دیے اگر ٹائم پہ, کیا خیال ہے؟ تو میں ان خواتین سے کہتا ہوں جیسے کبھی نالائق شوہر ہیں جیسے مرضی قدر کرو. یہ بہت خرچہ اٹھا رہا ہے تمہارا, یہ تمہاری اولاد کا محافظ, تمہاری بیٹیوں کا محافظ ہے. یہ تمہیں گھر لے کے دیا ہوا ہے, گھر کا گیس, بجلی, کرایہ, ذاتی گھروں کو بھی, یہ سارے خرچے یہ کم وقت اٹھا رہے ہیں معذرت کے ساتھ. اگر یہ کبھی کڑوی کسیلی پر باتیں کر دیتا ہے, کوئی اونٹ پٹانگ باتیں کر دیتا ہے, سخت الفاظ بول دیتا ہے, تو انگریز اس سے اچھا نہیں ہے. انگریز کے اخلاق وہی ہے کہ پیسہ ایک خرچ نہیں کرنا, ذمہ داری کوئی نہیں اٹھانی. یہ ایسے ہی جیسے باپ کے 2 بیٹے ہیں, اب باپ بیچارہ بوڑھا ہو گیا, علاج کے پیسے چاہیے. ایک بیٹے سے کہتا ہے بیٹا کچھ کبھی مجھے بھی کچھ کھلا دیا کر, پیسے دے دیا کر. بیٹا کہتا ہے تھینک یو ویری مچ, نائس ٹو میٹ یو, ڈونٹ مائنڈ. اس طرح کے الفاظ اس سے یاد کیے. دوسرا کیا کرتا ہے, دوسرے کو غصہ آتا ہے جب ابا پیسے مانگتا ہے, یار تم کیا ہر وقت پیسے لگا کے رکھے ہو یار, ایک تو ابا تم نے, اور کوئی تھینک یو نہیں, نکال کے پھر 5000 کا نوٹ پکڑا دیتا ہے, یہ ابا تم کھا لے جو کھانا ہے تم. تو ابا تم اس سے محبت ہوگی, وہ تھینک یو والے سے ہوگی یا اس سے ہوگی؟ ابا کہے گا بد اخلاق ہے لیکن میری ضرورت بہرحال پوری کر رہا ہے, مجھے مجبور نہیں کیا اس نے کمانے پر اس بڑھاپے میں. کینیڈا میں ہمارے ایک دوست تھے نہیں ابھی ہیں, انہوں نے مجھے کہا کہ اپنے ابا کو نا انہوں نے کراچی سے علاج کے لیے کینیڈا بلایا. کراچی سے علاج کے لیے کہاں بلایا؟ کینیڈا. انہوں نے کہا یہاں کی جو نرسیں ہیں وہ بوڑھے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہیں. پاکستان میں جو نرسیں ہیں ہسپتالوں میں وہ بوڑھوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی. وہ کمپیئر کر رہے تھے ہمارے معاشرے سے کہ یہ گندا معاشرہ ہے, وہ کیا ہے اچھا معاشرہ. ہماری نرسیں جو ہے نا ہسپتالوں بوڑھوں کی بڑی کیئر کرتی ہیں, اور پاکستان میں نرسیں بوڑھوں کی ایسی کی تیسی کر دیتی ہیں. لہٰذا میں اپنے ابا کو علاج کے لیے کہاں بلا رہا ہوں؟ کینیڈا. یہ میں مغربی کلچر کا آپ کو عکس دکھا رہا ہوں, حقیقی آئینہ. میں نے ان سے کہا کہ آپ چونکہ پاکستان میں رہتے ہو اس لیے آپ کو اپنے باپ کی اتنی قدر ہے کہ لاکھوں روپے خرچ کر کے اپنے ابا کو وہاں بلا رہے ہو علاج کے لیے کینیڈا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہاں علاج صحیح نہیں ہوگا. یہ پاکستانی ہونے کی وجہ سے ہے, مسلمان ہونے کی وجہ سے. اگر کینیڈین ہوتے آپ اپنے ابا کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا چکے. اور میں نے کہا یہ جو نرس یہاں کینیڈا میں آپ کے ابا کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کر رہی ہے, ذرا میری طرف سے اس سے جا کے پوچھیں کہ کراچی کے مولانا صاحب نے سوال کیا ہے کہ کبھی اپنے ابا کے ساتھ بھی اتنا اچھا سلوک کیا؟ بہت مشکل ہے بات سمجھنا. کبھی اپنے ابا کے ساتھ بھی اتنا اچھا سلوک کیا جتنا یہ پاکستانی کر رہا ہے. اپنے ابا کو کہاں جمع کرایا ہے؟ میں نے کہا یہاں اچھے سلوک کی تنخواہ مل رہی ہے بھائی, اس کو پیسے مل رہے ہیں. یہ تھوڑا سا بدسلوکی کرے گی, کمپلین ہوگی, باہر جاب لیس. اور میں نے کہا پاکستان میں جو نرس جس کو آپ بد اخلاق کہہ رہے ہو کہ آپ کے ابا کس کی کیئر نہیں کرے گی,
اس سے پوچھو کیا جو بد اخلاقی میرے ابا کے ساتھ کرتی ہو گھر میں اپنے ابا کے ساتھ بھی ویسے ہی کرتی ہو؟ وہ کہے گی نا 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 نا، میرے ابا آ تو جائیں ذرا، پاؤں دباؤں گی، اس کے پاؤں دھو کے پیوں گی، اس کی پیشانی میں حج عمرہ تلاش کروں گی. نہیں آ رہی بات میرا خیال. تو ہماری خواتین نا وہ لبرل لوگوں کو دیکھتی ہے، وہ ماڈرن لوگ گاڑیوں میں لے کے بیگموں گھوم رہے ہیں، اور یہ نہیں پتا کہ جب یہ لبرل آدمی کی جب گرل فرینڈ بنے گی تو پھر جب آپ کو خون کے آنسو ہو گیا، خون کے آنسو ہوگی، پھر آپ کو پتا چلے گا بے پردگی کتنی بڑی لعنت ہے. میں پنجاب میں تھا، میں نے شریف پردے پر بیان کیا. میں نے کہا دیکھو بھابھی پر لازم ہے کہ دیور سے پردہ کرے، سالی پر لازم ہے کہ وہ بہنوئی سے. سالی والے کو سمجھتے ہیں نا؟ سمجھتے کیا پتا ہوگا سالی والے کو، سب کو پتا ہوگا. اب عورتیں اس پہ حیران ہوتی ہیں یار ہمیں دیور سے پردے کا حکم دیا جا رہا ہے، ہمیں جیٹ سے پردے کا حکم دیا جا رہا ہے، ہمیں بہنوئی سے پردے کا، ہم پر پابندیاں لگ رہی ہیں. اور بھائی یہ پابندیاں سالی کو جو حکم دیا جا رہا ہے نا پردہ کرے، یہ اس سالی کی جو بہن ہے نا اس کے حق کے تحفظ کے لیے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ نہیں سمجھ رہے. دیکھو جب آپ کی بیوی آپ کے پاس ہو اور سالیاں بھی ہوں تو میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ سالی کو زیادہ لفٹ کرا رہے ہوتے ہیں، بیوہ کو زیادہ فری. بھائی سالی کہتے ہیں بیوی کی بہن. تو یہاں تو پتہ نہیں پردہ ہے نہیں، کراچی پنجاب میں تو عام طور پر، سب کی بات نہیں کر رہا، یہ رشتوں میں پردے نہیں ہے، بے پردگی ہوتی ہے. تو اب اگر سالی پردہ کرے گی تو فائدہ کس کو ہوگا؟ آپ کی بیوی کو. ورنہ بہت غلط واقعات ہیں ہمارے علم میں کہ سالی سے عشق ہو گیا اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ مرد جب بیوی سے بات کرتا ہے تو ہم اس طرح کے نہیں، اس کی بہنیں آئیں گی تو زیادہ فری ہو جائے گا. تو بھائی آپ پردہ نہیں کرو گی، نقصان آپ کی بہن کا ہو رہا ہے. تو وہ بھی تو عورت ہے نا. اسلام سب سے پہلے عورت میں بیوی کو دیکھتا ہے، اس کے حق کا تحفظ کرتا ہے، اس کے علاوہ کسی رشتے کو رشتہ نہیں مانتا. تو قرآن میں اللہ نے کیا حکم دیا؟ وَلَا يَزْنِينَا، زنا یا زنا کے لوازمات یا کوئی بھی کام جو معاشرے کو بدکاری کی طرف لے کر جاتا ہے، عورت کو اللہ نے اس سے منع کیا ہے. اور اللہ نے کیا یہ اس پہ خواتین پابندی کریں پردے کی، اور شرعی پردے کی. چچا صاحب بھائی، پھوپھی صاحب بھائی، ان سے پردہ فرض ہے. یہ سگے بھائی تھوڑی ہیں، سگے بھائی ہوتے تو نکاح کیسے جائز ہوتا ہے ان سے؟ تو تیسرا حکم، چوتھا حکم اللہ نے کیا دیا؟ وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ، اپنے بچوں کو غربت کے خوف سے قتل نہیں کریں. آج پیدا ہونے کے بعد قتل نہیں ہوتا، مائیں پیٹ میں بچے مار دیتی ہیں، یہ بہت ہوتا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچے میں جان پڑ چکی ہو، 4 مہینہ حمل ہو گیا ہو، اسے قتل کرنا اور پیدا ہونے کے بعد قتل کرنے میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ اس طرح ہونا ہے، اس کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ چند احکام تھے اور کچھ احکام اور ہیں، میں 5-10 منٹ میں سمیٹ کے ختم کرتا ہوں جو خواتین کے ساتھ خاص ہیں. دیکھو آدم علیہ السلام کے لیے اللہ نے جو سب سے پہلے رشتہ پیدا کیا وہ عورت کا اور بیوی. نہ باپ کا رشتہ تھا اس وقت نہ اولاد کا. سب سے پہلے جو رشتہ آدم کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ کون سا؟ ہماری ماں اماں ہوا، جو آدم علیہ السلام کی کیا تھی؟ زوجہ. کیوں؟ اللہ چاہتے تھے اس دنیا کو انسانوں سے بھر دیں، خاندان وجود میں آئے، مختلف قبائل وجود میں آئے. تو قبائل اور خاندان وجود میں آتے ہیں عورت کے ذریعے. عورت کو یہ طاقت حاصل ہے کہ وہ خاندانوں کو جوڑ بھی سکتی ہے اور توڑ بھی سکتی ہے. ایک لطیفے کے طور پہ ایک بات کروں گا، خواتین اس کو زیادہ مائنڈ نہ کریں. کسی نے پوچھا کہ کون سا شعبہ ایسا ہے جس میں خواتین جاب نہیں کر سکتی؟ اس نے کہا فائر بریگیڈ. بولا کیوں بھائی؟ کہتے ہیں آج کل خواتین کا کام آگ لگانا ہے، آگ بجھانا نہیں ہے. میں بار بار بتا دوں یہ ان خواتین کی بات کر رہا ہوں جو بیان نہیں سن رہی، جو بیان سن رہی ہے ان کی بات نہیں کر رہا. اور یہ چٹکلائے 100% ایسا ہوتا نہیں ہے، ہر خاتون ایسی نہیں ہوتی، بہت سی جوڑ بھی پیدا کرتی ہے. اور میں یہ بار بار بتا دوں کہ جب میں مردوں میں بات کرتا ہوں نا تو عورت کے حقوق کی بات کرتا ہوں. مرد جو عورتوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، اس سے خواتین یہ نہ سمجھے کہ یہ طرفہ باتیں کر رہی ہیں. میں پہلے کلیئر کر چکا ہوں بات. مرد بھی بہت ظلم کر رہے ہوتے ہیں عورتوں کے اوپر. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برتن میں اس جگہ سے منہ لگا کے پانی پیا کرتے تھے جہاں سے امی عائشہ پانی پی. امی عائشہ نے گلاس سے پانی پیا نا پیالے سے، تو ہمارے نبی اسی جگہ اپنے ہونٹ مبارک کو رکھتے تھے. بیوی سے ایسا محبت کا اظہار کے طریقے آج کل مارکیٹ میں کیا چل رہے ہیں؟ شارٹ چل رہے ہیں. اس کو غیرت کے مرد خلاف سمجھتے ہیں کہ میں زوجہ سے محبت کا اظہار کروں. سمجھتا ہے میری غیرت کی کیا ہے؟
خلاف، یہ غلط ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے. تو وہ آپ مردوں کی میں گڑبڑ ہے، وہ میں ان کو کہتا ہوں. ابھی تو میں اس کے لیے خطاب میرا خواتین سے 2-4 باتیں بس جلدی لی. تو عورت کا کام ہے گھر کو جوڑنا. کیا کام ہے؟ وہ جڑے گا کیسے؟ ایک آیت پڑھ دیتا ہوں بس. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما. اللہ فرماتے ہیں کہ لوگ جب آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں تو اکثر اس میں خیر کی بات نہیں. کیا مطلب؟ جب کھلے عام باتیں کرتے ہیں نا تو بڑی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، جیسے میں کتنی اچھی اچھی باتیں کر رہا ہوں. کیا خیال ہے؟ کیمرے کے سامنے اور آپ کے سامنے کوئی ایک بات میں نے غلط کی تو سب میں آئے گی. اللہ فرماتے ہیں جب آپس میں کانا پھوسی ہوتی ہے چپکے چپکے، اس میں زیادہ تر کیا باتیں ہوتی ہیں؟ شر کی. ابھی تو میں صدقہ خیرات کی ترغیب دوں گا، لیکن جب میں چپکے سے بات کروں گا تو میں بولوں گا کہ سارے پیسے غریبوں میں لوٹا دے گا، کچھ مجھے بھی دے دیا کر. تو یہ اللہ نے کیوں کہا؟ گھروں میں فساد اسی سے پیدا ہوتا ہے. ساس کی بات کھلے عام کچھ اور ہوتی ہے، جب بند کمرے میں اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھ کے بات کر رہی ہوگی تو بہو کے خلاف اس کے کان بھر رہی ہوگی، وہ ساسیں جو بیان نہیں سن رہی، وہ ساسیں جو بیان نہیں سن رہی کھلے عام بات کریں گی تو بہو کے حقوق پر. لیکن جب بیٹے کے ساتھ تنہائی ہوگی تو کبھی شاید ہی کوئی ساس ہو جو صرف وہی جو یہاں بیان سن رہی ہے اپنے بیٹے کو اپنی بیوی سے محبت کا حکم دے رہی ہو کہ بیٹا میں جب آئی تھی تو تیرا باپ میرا اتنا خیال کرتا تھا، اتنا خیال کرتا تھا، مگر مجھے نہیں دیکھا کہ تو اپنی بیوی کا ایسا خیال کر رہا ہے. ایسا ہوتا ہے؟ تو اللہ کیا فرماتا ہے کہ من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس. اللہ فرماتے ہیں جب چپکے سے باتیں کیا کرو گا تو 3 قسم کی باتیں کیا کرو تو اس سے معاشرے میں کیا پیدا ہو جائے گا؟ جوڑ. ساس جب بیٹے کو چھپڑ میں لے جا کے الگ سے لے جا کے چھاؤں میں لے جا کے بات کرے تو اس سے کیا کہا؟ امر بمعروف او صدقۃ، صدقے کی ترغیب دیا کرے. بیٹا بیوی پہ ہاتھ کھلا رکھو، کھل کے کیا کیا کرو؟ خرچ. سخی آپ کی اللہ کو پسند ہے. ایسا نہ ہمارے خاندان کنجوس مشہور ہو جائے، سسرال والے تیرے سسرال والے کہیں غلط جگہ ہم نے اپنی بیٹی دے دی ہے، کم بہت ہوگی جیب سے پیسہ نکلتا ہی نہیں ہے. تو چپکے سے ایسی باتیں کیا کرو، سمجھ رہے ہیں؟ اور بہو بھی یہ کیا کرے، بیوی اپنے شوہر کے کان میں جب بند کمرے میں بیٹھی ہوتی ہے اس کو سمجھایا کرے کہ کبھی اپنی بہنوں کی بھی دعوت کر لیا کرے، ان پہ بھی خرچ کر دیا کرے. شادی کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا کہ بہنوں کا رشتہ ختم، ماں کا رشتہ ختم. مجھ پہ تو آپ خرچ کرتے ہی ہیں، لیکن اپنی بہنوں پہ اور ماؤں پہ بھی کبھی خرچ کر دیا کرے. وہ آپ کی ماں ہے، اس کو احساس ہوگا کہ بیوی آنے سے ہی بدل گیا ہے. جتنا پہلے کھلایا کرتے تھے کم از کم اتنا تو کھلائیں. لیکن مارکیٹ میں ایسی باتیں کیا چل رہی ہے؟ ایک آدمی نے مجھے کہا میری بہن جس دن میرے گھر میں آتی ہے میرا اپنی بیوی سے پھٹا ہوتا ہے. یہ ہو رہا ہے. کہہ رہے میرا اپنی بیوی سے اچھا میں چل رہا ہوں، مزے کی زندگی گزر رہی ہوتی ہے، اس کی خامیاں بھی مجھے معلوم، خوبیاں بھی، میری خامیاں اس کو معلوم، میری خوبیاں بھی. جس دن بہن گھر میں آئے گی وہ جائے گی پتہ نہیں کیا کرنے جاتی ہے، میرا اپنی بیوی سے پھٹا ہو جاتا ہے. کیا مطلب؟ آتے ہی شوہر کے دل میں اب اس کی بیوی کی یعنی اپنی بھابھی کی برائیاں شروع. یہ تو اٹھتی نہیں ہے. میں جب یہاں آ کرتی تھی تو گھر کا ماحول ہی الگ تھا، ہر چیز صاف ستھری تھی. وہ دیکھو گلاس وہاں پڑا ہوا ہے اور یہ تم تو ابھی تک کنٹرول تو اس کو جوڑوں کے غلام بن گئے تم تو. اور بھائی تو اپنے گھر جا یار، چھوڑے تو ان کو جیسے تیسے رہ رہے ہیں. وہ میاں بیوی ہے، گلاس وہاں پڑا ہوا ہے، سرائی الٹی پڑی تیرا کیا؟ تو اپنے گھر میں جا کے خوش رہنا تو. لیکن جو بہنیں یہاں بیان نہیں سن رہی ان کی بات کر رہا ہوں میں، وہ ایسا نہیں کرتی. جب آئے گی شوہر کے، چاہے وہ دیندار ہو، نمازی ہو، حج کیا ہو، عمرہ کیا ہو، تبلیغ میں وقت لگا ہو، یہ کام لازمی ہوگا. جب گھر میں آئے گی اپنی بھابھی کے خلاف اپنے شوہر کے کان بھر کے جائے گی، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ جب میرے شوہر کی بہنیں آتی ہیں تو وہ بھی کیا کر کے جاتی ہیں، وہ بھی یہی کرتی ہیں. تو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ جب آپس میں سرگوشیاں کیا کرو تو خیر کی باتیں کیا کرو، آگ لگانے والی باتیں مت کیا کرو. اصلاح. تو عورت ایک بات کا التزام کر لے کہ جب میں اپنے بھائی کے گھر جاؤں گی تو اس کی بیوی میں جتنی بھی برائیاں ہوں گی میں کبھی اپنے بھائی کے سامنے بیان نہیں کروں، ہمیشہ اس کی تعریف کروں. اگر ان کی پرسنل لائف ہے اس پہ ٹانگ اڑانے کی
کیا ضرورت؟ بچی یا بڑی ہے جیسی ہے اس کا ہینڈ کیا ہے نا یہ. لیکن ہوتا کیا ہے؟ معاملہ کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ الٹا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان جو ہے نا، شیطان جیسے تبلیغ جماعت والے دین کی تبلیغ کے لیے تشکیلات کرتے ہیں نا، شام کو کارگزاری سنتے ہیں، تو شیطان تبلیغ کے الٹ چلتا ہے. وہ تخریب کاری کے لیے شیطانوں کی تشکیلات کرتا ہے اور اپنا عرش سمندر پہ پانی پہ بچھاتا ہے اور شام کو رپورٹیں طلب کرتا ہے. بھائی تو نے کیا کیا، بتا بھائی تو نے کیا کیا، سب سے رپورٹیں لے رہا ہوتا ہے. یہ صحیح حدیث ہے. تو مختلف شتمڑے آ کے بتا رہے ہوتے ہیں، آج میں نے یہ پھٹا کروایا، آج میں نے فلاں سے گالی دلوائی، آج میں نے چوری کروائی. وہ شیطان کہتا ہے ٹھیک ہے یار چوری ہو گیا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے کوئی زیادہ شور مارنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں آج میں نے اس کو یہ کر دیا، یہ کر دیا، اس کو میں نے چسپ پہ لگا دیا. ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے وہ کام کیا تم نے، بس زیادہ شور مارنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک شتمڑا آ کے کہتا ہے کہ آج میں نے ایک خاتون کو، یہ حدیث کے الفاظ یہ نہیں ہے، میں تفسیر اپنی طرف سے بیان کر رہا ہوں، الفاظ تو مختصر ہے لیکن اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں. شیطان کہتا ہے آج میں نے خاتون کو کہا کہ بہت دن ہو گئی تم اپنے بھائی کے گھر تو اپنی بھابھی سے نہیں دی. شیطان اس خاتون کے جا کے کہتا ہے کہ بہت دن ہو گئے ہیں تم اپنی بھابھی سے ملاقات تمہاری نہیں. وہ خاتون کہتی واقعی نہیں. پھر وہ خاتون گئی اپنے بھائی سے ملنے کے لیے، اس نے دیکھا 12 بج رہے ہیں اور بھابھی صاحبہ ابھی تک سو کے بولو نہیں. ایک ساس کی سے کسی نے پوچھا کہ تمہارا داماد کیسا ہے؟ کہ الحمدللہ بہت اچھا ہے، میری بیٹی 12 بجے تک سوتی ہے مگر اللہ کا شکر ہے اسے کچھ بھی نہیں ملا، سارا دن سوتی رہتی ہے مگر پھر بھی اتنا نرم پولائٹ کچھ بھی نہیں کہتا، برداشت کرتا ہے. اچھا بہو کیسے ملی؟ کم بہت اتنی نالائق 12 بجے سے پہلے سو کے اٹھتی نہیں ہے. 12 بجے سے پہلے سو کے اٹھتی نہیں. تو شیطان کہتا ہے کہ میں نے ایک خاتون کے دل میں ڈالا کہ جاؤ ذرا اپنے بھائی سے جا کے ملو. وہ بھائی سے جا کے ملی، اس نے اپنے بھائی کو سمجھایا 12 بج رہے ہیں اور یہ ابھی تک سو کے نہیں، تو پورا خاندان اور نسل تباہ کر رہے ہو تم، بچے بھی ایسے لیٹ اٹھا کریں گے. یہ کیا کرتی ہے؟ یہ تو تم آفس گئے تم چائے کا نہیں پوچھا اس نے تمہیں. ہم تو اپنے میاں کی اپنی رپورٹیں آ گئے نا اپنے فضائل. ہم تو اپنے میاں کو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کبھی صبح چائے کے بغیر آفس بھیجتے. ہم تو بچوں کو بھی تیار کرتے ہیں، اپنی ساسوں کا بھی خیال کرتے ہیں، اپنی نندوں کا بھی، جٹھانیوں کا بھی سب خیال کرتے ہیں. اور ایک یہ شیطان کہتا ہے میں نے اس کے دل میں ڈالا، اس نے جا کے اپنے بھائی کو بتلایا اور میاں بیوی کی کیا ہو گئی، وہ بھی جا کے اس نے چادر کی دی چل اٹھ. شرم نہیں آتی تجھے اپنے کنٹوں سے پڑی گئی. اور میں نے بالآخر ان کے درمیان علیحدگی کروا دی. لڑائیاں جب ایک حد سے زیادہ بڑھتی ہیں تو کیا ہوتی ہے؟ علیحدگی ہوتی ہے. تو حدیث میں آتا ہے شیطان اتنا خوش ہوتا ہے اسے بلاتا ہے آیا یہ ہے جو صحیح رپورٹ لے کر ہے، کچھ کر کے آیا ہے. کیونکہ جب علیحدگی ہوتی ہے نا اس کے پھر جو فسادات ہوتے ہیں، جنگ لڑائی اور بچوں کا رلنا، وہ پھر ملٹی پلائی ہوتے ہیں جب اس طرح سے علیحدگی ہوتی ہے لڑ جھگڑ کے. تو اس لیے بھائی گھروں میں جوڑ کی کوشش کرو، توڑ کی کوشش نہیں کرو. اور قرآن کے الفاظ کیا ہیں؟ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. اب یہ کام ہے مشکل. آپ ننگ سے کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی بھابھی کی تعریف کرے کس کے سامنے؟ بھائی کے سامنے. ساس سے کہہ رہے ہیں کہ بیٹے کے سامنے کس کی تعریف کرے؟ بہو کی. بہو سے کہہ رہے ہیں کہ اپنے شوہر کے سامنے کس کی تعریف کرے؟ ساس کی. خیر تو یہ نہیں ہوتا اور یہ کام مشکل ہے. غیبتوں میں جو مزہ آتا ہے وہ جوڑ کی باتوں میں نہیں آتا. غیبت شروع کر دیں، کسی نے کہا نا سب سے اچھا کھانا کون سا ہے؟ کہتے ہیں چاہے دال پکی بھی ہو لیکن کھاتے ہوئے کسی تیسرے کی غیبت ہو رہی ہو، اس سے اچار اور چٹنی کا مزہ اس دال کے اندر پیدا ہو جاتا ہے. ایسا مزہ. جوڑ کی بات بہت مشکل کام ہے. میں مردوں کو جانتا ہوں شادی شدہ نہیں تھے، اچھی بڑی زندگی گزر رہی تھی، شادی کے بعد اتنی ٹینشن میں آ گئے، ایک طرف ماں ہے ایک طرف بیوی ہے، وہ کچھ اور کہتی ہے وہ کچھ اور کہتی ہے، سر گنجا ہو گیا اور میرے پر الزام لگاتے اس نے مروایا ہے. کیونکہ میں نکاح کی فضیلت کو بیان کرتا ہوں نا. اور جب بہو اور ساس میں جھگڑا ہو، خدا کی قسم کسی کے باپ کے پاس بھی اس کا حل نہیں ہوتا. آپ اگر ریفری یا امپائر بن کے یا جج بن کے بیٹھ جائیں کہ ان دونوں میں صحیح کون ہے، آپ کے سر کے بال اڑ جائیں گے، آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ ظالم کون ہے مظلوم کون ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا. آپ کو پتہ چل جائے کہ میری ماں ٹھیک ہے یا میری بیوی. اس کی بات سنو گے ایسا لگے گا اس سے زیادہ مظلوم دنیا میں آج تک کوئی ماں پیدا نہیں ہوئی. اس کی بات سنو گے ایسا لگے گا اس سے زیادہ مظلوم بہو دنیا میں آج تک پیدا ہوئی نہیں. پاگل ہو جاتا ہے آدمی.
تو عورت کا کام کیا ہے؟ اللہ کیا کہتے ہیں؟ جو جوڑ کی بات کرے گا. اب اللہ جوڑ کی بات پہ تو کچھ بھی نہیں مل رہا، کچھ بھی نہیں مل رہا. اللہ کہتے ہیں ابتغاء مرضات اللہ، جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے یہ بات کرے گا یا کرے گی جو عورت، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، اس کا کمیشن کس کے ذمے ہے؟ میرے ذمے. سب سے پہلا دنیا میں کمیشن ملتا ہے، اس کی عزت معاشرے میں بڑھ جاتی ہے. وقتی نقصان ہوتا ہے، تھوڑے دنوں میں خاندان میں مشہور ہو جاتا ہے بھائی یہ خاتون ایسی ہے جس کے منہ سے آج تک کبھی بری بات بولو نہیں سنی. سب اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. اور اللہ کی طرف سے اجر عظیم. آپ بتاؤ جب اللہ اجر دے تو ویسے ہی عظیم ہے، اور اللہ اس اجر کے ساتھ عظیم کا لفظ بھی لگا دے تو کتنا عظیم اجر ہو، اور اس کی برکتیں آپ کی نسلوں میں ظاہر ہو. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جوڑ پیدا کرنے والا بنائے. توڑ پیدا کرنے سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت